میرے پیارے نبی دا فرمان علی شان کی ہے اج تواڈے کول تقریر میں کروایا نصیر ساجدہ صاحب نے مینوں بلایا کہ میں تقریر پہ کر رہا تو تسی تقریر سماعت پہ کر لو ایک محفل جڑی مدینے وچ سجی ہوئی ہے جدے وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال سنن والا ابو بکر کی علی کے کالے رنگ دا تلہار حضور خطاب پہ کر رہے تو میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ تواڈے والدین وچوں جنہاں دا کسے دے والدین دنیا تے چلے گئے او جمعے دے جمعے اپنے والدین دی قبراں تے جایا کرو اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما دے گا جدوں میرے کریم نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ عظمت و شان والدین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہ کے والدین دنیا تو چلے گئے وہ جمعے دے جمعے والدین دی قبراں تے جایا کرو اللہ تعالیٰ تواڈے پورے ہفتے دے گناہ اس گل پیچھے معاف کرے گا کہ تسی قبراں تے جا کے قرآن پڑھیا کرو تو قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کریا کرو نہ 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 تو سارے بولے نہیں سارے آکو سبحان اللہ میں حضور دی حدیث تو سنائیے وہ زبان پاک ہو جاندی ہے جی دی زبان تو اللہ دی تعریف نکل دی ہے آنکھوں نظر سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ والیم کھولی یار حضرات گرامی ذرا توجہ جانا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتھے جا کے اللہ دا قرآن پڑھو کہ قرآن پڑھ کے دعائیں مغفرت کرو اللہ پورے ہفتے کے گناہ معاف کرے گا جدو میری سرکار نے فرمایا انہاں غلاماں جب گناہ مٹیا کہ ہاتھ بند کیا میں سونیا میرا ایک سوال میرے نبی نے فرمایا بیان کر غلام آندا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونیا تسا فرمایا جمعے دے جمعے والدین دی قبراں تے جاؤ اتنے جا کے قرآن پڑھ کے دعائیں مغفرت کرو اللہ تواڈے پورے ہفتے کے گناہ معاف کرے گا حضور نے فرمایا ہاں بالکل غلام آندا حضور میں چھوٹا جہا سا حضور مجھے ہوش نہیں سی آیا تو میرا باپ دنیا تو چلا گیا تو مینوں اپنے باپ کے کفن دفن جنازے کے قبرستان کا نہیں پتا میں مسلم شریف کی روایت بیان کر رہا ابن ماجہ شریف کے میرا روایت موجود ہے حضور کا غلام آندا حضور مینوں باپ کے کفن دفن جنازے کے قبرستان کا نہیں پتا حضور مینوں اج بھی باپ کی قبر کا نہیں پتا میں چھوٹا جہا سا حضور میرے باپ نو گزریا چند دن ہو حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا مینوں ماں کے کفن دفن جنازے کے قبرستان کا نہیں پتا مینوں اج بھی اپنی ماں کی قبر کا نہیں پتا حضور میں کی کر رہا میرے نبی دیا اکھاں چوں انسو نکل آئے حضور نہیں جا رہے ہیں سیاپا دی سستیاں بج گئی تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اے سونیا روڑ دی وجہ کی ہے میرے نبی نے فرمایا تو میرے صحابہ گل نے اپنے بچپن کی ہے پر میں محمد نو اج اپنا بچپن یاد آ گیا ہے میرے صحابہ یہ تو چھوٹا گیا سی یہ باپ دنیا تو چلا گیا یہ ماں دنیا تو چلی گئی میرے صحابہ میں ابھی اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر سا میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سا میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب چلے گئے اے صحابہ میں یتیم پیدا ہوا اللہ نے مجھے ترے یتیم بنا کے گلیا اے صحابہ میری 6 سال کی عمر مبارک سی تو مقام ابوا میری ماں بیمار ہو گئی تو جب میری ماں بیمار ہو گئی اے صحابہ میری ماں دی چاند
ساریا سہولیاں میری ماں دی چار پائی کے قریب جمع سن. میری ماں دے چہرے کا بدل کا رنگ ویک کے بیماری کی کیفیت ویک کے آدیاں نے آمینہ تو چند گڑیاں دی مہمان آمینہ ہمیں تیری روح پرواز کر جانی ہے. آمینہ ہمیں تو داغے مسار کے دے جانا. آمینہ ہمیں تیرا انتقال ہو جانا. تیرے چہرے کی رنگت نہیں دستی ہے. آمینہ پھر تیرا نام و نشان مٹ جانا. حضرت آمینہ اپنے چار پائی تو لیٹیا سہیلیاں دیا گلا سن کے حضور والے دیکھیا. حضور آندے میں ماں دی سرحانی کھڑا سا کہ جب میری ماں کی سہیلیاں نے گلا کی میری اکھاں نم ہو گئی. میری ماں کا یہ مفار کا دین والی ہے. میری ماں قریب الوداع ہونے والی ہے. حضور آندے نے میری اکھاں چوں آنسو نکل آئے. اور دنیا والی حضرت آمینہ نے سہیلیاں نے مخاطب کر کیا یہ سہیلیاں میں محمد چھڈ کے چلی قیامت تک یہ بھی ذکر ہوتا رہنا. یہ مائی آمینہ کا بھی ذکر ہوتا رہنا. اللہ اکبر. شاعر نے بڑے کمال ترجمہ نہیں کی. شاعر بول کے آنا مانا جنت دیا ٹھنڈیا نے چھاوا تو مانا پیار کر رہا. سارے آخو مانا جنت دیا ٹھنڈیا نے چھاوا تو مانا پیار کر رہا. نہیں جو لبنا نگاہ پر چھاوا تو مانا پیار کر رہا. نہیں جو لبنا نگاہ پر چھاوا تو مانا پیار کر رہا. پہلے بھی قیامت سی دنیا پہ آئی سی چلی جب دنیا تو آمینہ مایوسی سونا رو کے دنیا سی دوہایا اے مانا پیار کر رہا. سونا رو کے دنیا سی دوہایا اے مانا پیار کر رہا. مانا جنت دیا ٹھنڈیا میں چھاوا